بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تا حیات نااہلی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف انڈر آرٹیکل 62(1)(f) کو ختم کر دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ فیصلہ دیا. بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. پولیٹیکل امپلیکیشن سب سے امپورٹنٹ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف خاص طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو امیجیٹلی اس کو فائدہ ہوگا, اس جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا, جن کی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی ایک کیس کے ذریعے, اور وہی کیس جو سمیع اللہ بلوچ کا کیس تھا جس کے اوپر آج کی ججمنٹ پاس ہوئی. سو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ جو آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو نون لیگ والے ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے, اور اسی لحاظ سے ایز اگینسٹ نون لیگ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, وہ کویشچن ریز کرے گی سپریم کورٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کے متعلق اہم بات یہ ہے کہ جی یہ فیصلہ 7 ممبر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا, تو 7 میں سے 6 ممبرز نے اس فیصلے کا یہی تا حیات نااہلی کی جو مدت ہے اس کو ختم کیا. تو 6 ممبرز نے اس کے حق میں مطلب ہے کہ ووٹ دیا, جبکہ ایک ممبر تھے جج صاحب جو تھے یا آفریدی, انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے فیصلہ کیا گیا سمیع اللہ بلوچ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ فیصلہ تا حیات نااہلی کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں 7 بیسک نکات ہیں جو کہ میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیز ڈسکس ہوئی, یعنی کہ فیصلے میں کیا کہا گیا. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو آئین کی شق ہے 62(1)(f) وہ خود بیسیکلی اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ کہیں اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ ایک تو یہ کہ جی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جی پوری زندگی کے لیے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جی اس میں کہیں بھی کوئی پروسیجر نہیں لکھا ہوگا کہ پروسیجر کیا ہوگا ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, صرف کورٹ آف لا لکھا ہے, اور کورٹ آف لا جب لکھا ہے تو اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کورٹ آف کون سی کورٹ ہوگی, وہ کوئی سول کورٹ ہوگی, وہ کوئی ایکسکیوز می وہ کوئی کرمنل کورٹ ہوگی, کون سی کورٹ ہوگی, سپریم کورٹ ہوگی, ہائی کورٹ ہوگی. سو یہ کہ جی اس میں کورٹ کے بارے میں کورٹ آف لا جب لکھا تو اس میں کورٹ کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی جو آئین کی شق ہے اس کے تحت کوئی قانون نہیں بنایا گیا آج تک. مطلب ہے کہ کوئی قانون نہیں بنایا تاکہ وہ اس شق کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیا پروسیجرز کیا ہوں گے اس کے, اور اسی لحاظ سے کہ جی وہی والی بات کہ عدالت کو اسپیسیفائی کرنا کہ کون سی عدالت کا فیصلہ ہوگا, تو اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, جو پیریڈ جو بھی ہو فار لائف ہو, 7 ایئرز ہو, 5 ایئرز ہو, 10 ایئرز ہو, وٹ ایور. سو اس لحاظ سے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی اس شق کے تحت کوئی آئینی شق کے تحت کوئی قانون نہیں بنایا گیا. اچھا, پھر جو تیسرا جو فیصلے کا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تا حیات نااہلی کا فیصلہ کیا تھا, اور شاید 2018 میں 5 ممبر بینچ تھا, اور شاید بندیال صاحب اس بینچ کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو سپریم کورٹ کی جو اپنی انٹرپریٹیشن تھی اس کیس میں, یہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں جو سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن تھی کہ سول کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, اور اس طرح کی جو انٹرپریٹیشن تھی, انہوں نے کہا کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اسکوپ سے باہر تھی, اور اسی طریقے سے نہ صرف سپریم کورٹ کے اپنے اسکوپ سے باہر تھی بلکہ جو آئین ہے, آئین کے اسکوپ یا آئین کی روح کے بھی وہ برخلاف انٹرپریٹیشن تھی. اچھا, پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی یہ بیسیکلی جو آئین کے بنیادی حقوق ہیں, جو آئین کے بنیادی حقوق ہیں, اور ان بنیادی حقوق میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی شامل ہے پولیٹیکل پارٹی کو بنانا, پھر یہ ووٹ دینا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن تھی پہلے فیصلے کی, جس کے تحت وہی جس کے کنسیکوینس میں میاں نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ تھا سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ, اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی, وہ آئین کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے خلاف تھی, مطلب ہے کہ اس کو وائلیٹ کر رہی تھی. اچھا, پھر اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور جو نقطہ 5واں نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جب تک قانون نہیں بنتا 62(1)(f) وہ ووٹرز کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور کے اوپر کام کرے گا. انہوں نے یہ کہا کہ جی جب تک قانون نہیں بنتا
آئین کی جو شک ہے 621F جس میں یہ لکھا کہ جو صادق الامین نہیں ہوگا اس کو ووٹ نہیں، مطلب کہ وہ ممبر نہیں بن سکتا، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے نیشنل اسمبلی کے لیے، پروونشل اسمبلیز کے لیے یا سینٹ کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جب تک قانون نہیں بنتا تو یہ جو 621F ہے یہ اسی 62 کے کچھ مختلف جو ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں ان کی طرح صرف ووٹرز کے لیے گائیڈ لائن کے طور کے اوپر کام کر سکتا ہے، اس کے بیونڈ نہیں. اچھا، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جی جو سمیع اللہ بلوچ کیس کے جو 5 ممبر بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہی جو اوپر جو پوائنٹس انہوں نے کہا ڈسکشن کی تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس 5 ممبر بینچ کے جو فیصلہ ہے اس کو ہم اوور رول کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. یعنی کہ اب آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی 5 ممبر بینچ کے فیصلے کی جس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 621F کے تحت جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی، پوری زندگی کے لیے ہوگی، اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ختم کر دیا. اچھا، 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جی چونکہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کہ جی پیریڈ کیا ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی وہ ایک آرٹیکل اس میں 232 جو ہے وہ ایڈ کیا گیا اور یہ آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران کیا گیا تھا کہ اس میں 5 سال کی نااہلی کا جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی جو آرٹیکل 621 کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. میکسیمم جو پیریڈ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا 5 سال ہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور یہ قانون آج اسی کا اس وقت نفاذ ہے اور یہ فیلڈ میں اب یہی موجود ہے. سو جو بھی 621F کے تحت فیصلہ کرے گا، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اور اس 621F کا حوالہ دے کے ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈ کے متعلق فیصلہ کرے گی تو وہ پھر اسی الیکشن ایکٹ کے جو اس کا شک ہے جو 232 اس کے تحت ہی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اچھا، اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے ایک پیراگراف میں صرف اپنا لکھا، انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ درست تھا اور انہوں نے کہا کہ 621F بالکل یہ بات جائز ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ نہیں بتاتی کہ ایک پیریڈ کتنا ہونا چاہیے، 1 سال ہونا چاہیے، 10 سال یا فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہونا چاہیے. لیکن جب کورٹ آف لا کی انہوں نے بات کر دی تو انہوں نے کہا کہ جی کورٹ آف لا کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن کی تھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے اور پھر سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے جب فیصلہ کر دیا کہ جی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپیسیفائی کرنا، مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 621F میں یہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت کون سی ہونی چاہیے. عدالت کا جب ہو گیا کہ کورٹ آف لا تو کورٹ آف لا کا مطلب ہے کہ کورٹ آف لا. تو یہ آج جو ہے سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ تھا اور اس سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے ظاہر ہے اس کے اوپر اس کے امیڈیٹ ظاہر اثرات یہ ہوں گے کہ PMLN کو میاں نواز شریف صاحب کو ایک بوسٹ ملے گا، جبکہ دوسری طرف ان کے جو اپوننٹس ہیں اور خاص طور کے اوپر PTI کی کو دیکھا جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. اب وہ ایک ٹرینڈز بھی چلا رہے ہوں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہاں پہ وہ سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے، ان کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے. میں کچھ ایسی بھی کامنٹری سن رہا تھا، انفارچونیٹ ہے جو کہ میں کسی میڈیا پرسن کو سن رہا تھا جو اپنی کامنٹری ٹی وی چینل کے اوپر کر رہا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس قسم کی کامنٹری ٹی وی چینل کے اوپر کیسی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا تھا، مطلب 2018 کا جب یہ جو تاحیات نااہلی والی تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی کے اشارے یا اس طرح کی بات کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر فیصلہ ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ارسپانسبل یہ کامنٹری ہوگی اس قسم کی بات کرنا اور اس قسم کی بات اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ ججز کو دیکھیں، اگر میں یہی کہتا ہوں کہ ججز سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، ان کے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن اس طرح کی بات کرنا اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کرنا اور پھر جو جسٹس منصور علی شاہ اور پھر اور ججز جو بیٹھے تھے ان میں بڑے آنریبل کچھ ججز بیٹھے تھے اس بینچ میں، ان کے متعلق اس قسم کی بات ایون قاضی ایون جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ظاہر ہے انلیس کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو، اسٹرانگ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ اس طرح کی بات کریں. ہر جج کے متعلق اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ کچھ ایسے ججز ہیں کہ جن کے بارے میں ایک ویو ہے اور جنرل ایک ویو ہے اور ان کی ریپیوٹ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہمیں زور لگا کے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور کے اوپر وہی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اور جو لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور جو صرف میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں گے, وہ آج جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور تمام ججز کے متعلق یہی کچھ باتیں کر رہے ہوں گے, وچ از اگین آئی سے کہ وچ از ڈپلوریبل, اور اس چیز کی کسی بھی لحاظ سے اس کی انڈورسمنٹ نہیں کی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.